اگلی ہیڈنگ حضرت جعفر بن ابو طالب کے واقعے کی تفصیل، مشرکین کا حبشہ میں ہجرت کرنے والوں کے خلاف تعاقب کرنا۔ حضرت جعفر بن ابو طالب مسلمانوں کی ایک جماعت کے ساتھ ان مذکورہ حالات کے وقت اپنے دین کو بچانے کے لیے ہجرت کر گئے تھے ارض حبشہ کی طرف۔ ادھر قریش نے عمرو بن العاص کو اور عمارہ بن ولید بن مغیرہ کو ان کے پیچھے روانہ کیا اور انہیں کہا کہ جلدی جلدی جائیں۔ انہوں نے ایسے ہی کیا اور نجاشی کے پاس انہوں نے ہدیہ بھیجا، ایک عمدہ گھوڑا اور یشمین جوڑا، اور حبشہ کی وزیروں کے لیے بھی قریش نے حصے بھیجے۔ جب یہ لوگ نجاشی کے پاس پہنچے اور ہدیے پیش کیے تو انہوں نے وہ قبول کر لیا اور اس نے عمرو بن العاص کو اپنے تخت پر بٹھایا۔ عمرو نے اس سے کہا، آپ کی سرزمین پر کچھ ہمارے بے وقوف لوگ آ گئے ہیں، نہ تو وہ تمہارے دین پر ہیں اور نہ ہی وہ ہمارے دین پر ہیں، آپ ان کو ہمارے حوالے کر دیجئے۔ حبشہ کے گورنروں نے نجاشی سے کہا، صحیح ہے، آپ وہ لوگ ان کے حوالے کر دیجئے۔ نجاشی نے کہا، نہیں، اللہ کی قسم ان کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا، بلکہ ان کے ساتھ بات کروں گا اور یہ سمجھوں گا کہ وہ کس دین پر ہیں۔ عمرو بن عاص نے کہا کہ وہ اس شخص کے اصحاب ہیں جو ہمارے اندر پیدا ہو گیا ہے، ہم آپ کو ان کی حماقت کے بارے میں اور ان کی طرف سے حق کے خلاف کرنے کے بارے میں بتاتے ہیں۔ وہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے اور آپ کے آگے سجدہ بھی نہیں کریں گے جب آپ کے پاس آئیں گے، جیسے لوگ کرتے ہیں جو آپ کی حکومت میں آتے ہیں۔ اگلی ہیڈنگ نجاشی کے دربار میں جعفر بن ابو طالب اور دیگر مسلمانوں کی طلبی۔ چنانچہ نجاشی نے جعفر بن ابو طالب کو اور اس کے اصحاب کو بلایا اور نجاشی نے عمرو بن عاص کو اپنے تخت پر بٹھایا۔ حضرت جعفر نے آ کر نجاشی کو سجدہ نہیں کیا، نہ ہی ان کے گورنروں کو کیا، بلکہ اس کو السلام علیکم کہہ کر سلام کیا۔ اس پر عمرو نے اور عمارہ نے کہا کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ لوگ ایسے ایسے ہیں۔ نجاشی نے کہا کہ تم لوگ اے گروہ بتاؤ گے کہ تم لوگوں نے مجھے اس طرح سلام کیوں نہ کیا جیسے یہ کرتے ہیں جو تمہاری قوم میں سے میرے پاس آئے ہیں اور تمہارے شہروں سے آئے ہیں اور جیسے دیگر لوگ بھی کرتے ہیں، اور مجھے یہ بھی بتائیے کہ تم عیسیٰ بن مریم کے بارے میں کیا کہتے ہو اور تمہارا دین کیا ہے؟ کیا تم عیسائی ہو؟ وہ بولے کہ نہیں۔ اس نے پوچھا، کیا تم یہودی ہو؟ بولے کہ نہیں۔ اس نے پوچھا، کیا اپنی قوم کے دین پر ہو؟ بولے نہیں۔ اس نے پوچھا کہ پھر تمہارا دین کیا ہے؟ اگلی ہیڈنگ نجاشی کے دربار میں جعفر بن ابو طالب کا وضاحتی بیان، جس نے اسلام کی اور رسول اللہ کی احسن طریقے سے نمائندگی کی۔ پھر تمہارا دین کیا ہے؟ بولے ہمارا دین اسلام ہے۔ نجاشی نے پوچھا کہ اسلام کیا ہے؟ مسلمانوں نے جواب دیا، ہم لوگ اللہ کی عبادت اس طور پر کرتے ہیں کہ وہ اس بات کا اکیلا حقدار ہے، اس میں کوئی شریک نہیں ہے، لہٰذا ہم اس کے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک نہیں ٹھہراتے۔ نجاشی نے پوچھا کہ تمہارے پاس یہ دین توحیدی کون لے کر آیا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ ہمارے پاس اس دین کو لے کر ہمارے ہی لوگوں میں سے ایک شخص آیا ہے، ہم جس کی ذات کو اور چہرے کو پہچانتے ہیں، اس کے نسب کو پہچانتے ہیں، اس کو اللہ نے ہماری طرف بھیجا ہے، جیسے ہم سے پہلے لوگوں کے پاس رسول بھیجے جاتے تھے۔ اس نے ہمیں نیکی کرنے، سچ بولنے، وعدہ پورا کرنے، امانت ادا کرنے کا حکم دیا ہے، اور اس نے ہمیں بتوں کی عبادت کرنے سے منع کر دیا ہے۔ اس نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اکیلے اللہ کی عبادت کریں، ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں۔ ہم نے اس کو سچا مانا ہے اور ہم نے اللہ کے کلام کو سمجھا ہے، اور ہم نے جان لیا ہے کہ جو کچھ وہ لے کر آیا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ جب ہم نے یہ سب کچھ کیا ہے، ہماری قوم نے ہم سے دشمنی رکھ لی اور نبی صادق کی بھی دشمنی ہو گئی ہے، اور انہوں نے اس کی تکذیب کی ہے، اور انہوں نے اس کے قتل کا پروگرام بنا لیا ہے، اور ہمیں دوبارہ بتوں کو پوجا کرنے پر مجبور کرتے ہیں، لہٰذا اپنی قوم سے اپنا دین بچا کر اور اپنے خون بچا کر تیرے پاس بھاگ کر آ گئے ہیں۔ اگر وہ لوگ ہمیں رہنے دیتے تو ہم ضرور وہاں رہ جاتے۔ نجاشی پر جعفر بن ابو طالب کی بات کا گہرا اثر ہوا اور اس نے حضور کی نبوت کا اقرار کر لیا۔ بس نجاشی نے کہا، اللہ کی قسم کہ یہ امر اسی مسیح اور اسی مصدر سے نکلا ہے جس سے عیسیٰ علیہ السلام کا امر نکلا تھا۔ اگلی ہیڈنگ جعفر ابن ابو طالب کی مزید وضاحت۔ انہوں نے کہا، رہی آپ کو سجدہ کرنے یا نہ کرنے کی بات، تو ہمارے رسول نے یہ خبر دی ہے کہ اہل جنت کا تحفہ اور اسلام السلام علیکم ہے، سو ہم نے آپ کو بھی وہی سلام کیا ہے جس کے ساتھ ہم ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں۔ اب رہا سوال عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا، تو وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اور اللہ کا کلمہ ہیں جس کو اس نے مریم کی طرف القاء کیا تھا، اور وہ روح ہیں اللہ کی طرف سے، اور وہ اس کنواری ماں کے بیٹے ہیں جو گناہوں سے پاک تھی۔ یہ وضاحت سننے کے بعد نجاشی زمین کی طرف جھکا اور زمین سے ایک تنکا اٹھا کر کہا، اللہ کی قسم ابن مریم کی قدر و منزلت اس مذکورہ بیان میں
اس تنکے کے برابر بھی زیادہ نہیں تھی۔ اگلی ہیڈنگ، نجاشی کو سرداروں اور گورنروں کا جواب۔ حبشہ کے سردار اور گورنروں نے کہا، اللہ کی قسم اگر اہل حبشہ آپ کی یہ باتیں سن لیں تو وہ آپ کو ضرور معزول کر دیں گے۔ نجاشی نے جواب دیا، اللہ کی قسم میں عیسیٰ کے بارے میں اس سے ہٹ کر کبھی نہیں کہوں گا۔ اللہ نے میرے بارے میں لوگوں کی بات نہیں مانی تھی جب اس نے میرا ملک میرے لیے واپس کیا تھا، لہٰذا آج میں بھی اللہ کے دین کے بارے میں لوگوں کی اطاعت کروں؟ معاذ اللہ، یعنی اللہ کی پناہ میں ایسا کروں۔ اگلی ہیڈنگ، نجاشی کی مذکورہ بات کرنے کا پس منظر۔ نجاشی کا والد حبشہ کا بادشاہ تھا۔ جب اس کا انتقال ہوا تو اس وقت نجاشی چھوٹا لڑکا تھا۔ اس نے اپنے بھائی کو وصیت کی تھی کہ جب تک میرا بیٹا جوان نہیں ہوتا میری قوم کی بادشاہت تیری ہے، جب وہ بالغ ہو جائے تو پھر حکومت اور ملک اس کے لیے ہوگا۔ اس کے بھائی نے حکومت اور اقتدار میں رغبت کر لی اور نجاشی کو اس نے تاجر کے پاس فروخت کر دیا۔ اس نے تاجر کو کہہ دیا کہ اس کو ابھی رہنے دیں، جب آپ واپس جانے لگیں تو مجھے بتا دینا، میں اس کو تیرے حوالے کر دوں گا۔ تاجر نے وقت آنے پر اس کو اطلاع کر دی اب اپنے واپس جانے کی۔ اس نے نجاشی کو اس کے ساتھ بھیج دیا، یہاں تک کہ نجاشی کو کشتی یا جہاز کے پاس لا کھڑا کیا۔ نجاشی کو تاحال یہ معلوم نہیں تھا کہ اس کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے نجاشی کے چچا کو، جس نے ان کو بیچا تھا، ایک بجلی کی کڑک کے ذریعے اپنی پکڑ میں لے لیا اور وہ مر گیا۔ حبشے والے تاج لے کر آئے اور نجاشی کے سر پر انہوں نے رکھ دیا اور اس کو اپنا بادشاہ بنا لیا۔ اسی وجہ سے نجاشی نے جعفر بن ابو طالب کی تقریر کے بعد عطائے حبشہ کہا تھا کہ اللہ نے میرے بارے میں لوگوں کی بات نہیں مانی تھی جب اس نے میرا ملک مجھے واپس دیا تھا۔ لوگوں نے گمان کیا ہے کہ وہ تاجر جس نے اس کو خریدا تھا، اس نے کہا تھا اب میرے پاس کوئی چارہ نہیں رہا، نہ اس لڑکے پر جس کو میں نے خریدا تھا، نہ ہی میرے مال پر۔ نجاشی نے اس کو کہا کہ تم نے سچ بولا ہے، اس لیے اس کا مال اس کو واپس دیا جائے۔ نجاشی نے اس وقت کہا جب جعفر بن ابو طالب سے کلام کیا جو کچھ مذکور ہوا ہے، جب اس نے یہ لوگ عمرو بن العاص کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا۔ اس نے یہ بھی کہا کہ عمرو بن عاص کے ہدیے اس کو واپس کر دو۔ اللہ کی قسم اگر یہ لوگ مجھے اس بارے میں سونے کا پہاڑ بھی رشوت میں دیں تو میں اس کو قبول نہیں کروں گا۔ حبشہ کی زبان میں پہاڑ کو دبر کہتے ہیں۔ نجاشی نے حضرت جعفر سے اور اس کے ساتھیوں سے کہا تم لوگ یہیں ٹھہرے رہو، تم لوگ سیوم ہو، مراد ہے امن و امان میں ہو۔ تحقیق اللہ نے تمہیں روک لیا ہے یا تمہاری حفاظت کی ہے، اور اس نے ان کے لیے بہتر رزق کا حکم دے دیا، اور حکم دیا کہ جو شخص اس جماعت کی طرف میلی نظر سے دیکھے گا وہ خاک آلود ہوگا، یعنی وہ میرا نافرمان ہوگا۔ اگلی ہیڈنگ، عمرو بن عاص اور عمارہ کے درمیان مشن میں ناکام ہونے کے بعد عداوت۔ اللہ عز و جل نے عمرو بن عاص اور عمارہ کے درمیان عداوت ڈال دی تھی نجاشی کے پاس پہنچنے سے پہلے، مگر دونوں نے نجاشی کے پاس آنے سے پہلے صلح کر لی تھی تاکہ جس مقصد کے لیے نکلے ہیں یعنی مسلمانوں کی تلاش میں، جب وہ مقصد پورا نہ ہوا تو واپس اپنی سخت ترین عداوت پر آ گئے، باہم بری دشمنی پر اتر آئے۔ چنانچہ عمرو نے عمارہ کے ساتھ چال چلی اور مکر کیا۔ اس نے کہا اے عمارہ، آپ انتہائی خوبصورت آدمی ہو، تم نجاشی کی عورت کے پاس جاؤ، تم اس کے پاس جا کر باتیں کرو، جب اس کا شوہر آئے گا تو یہ معاملہ ہمارے حق میں معاون ثابت ہوگا۔ عمارہ نے اس عورت کے پاس مراسلت کا پیغام رسانی کر کے رابطہ کیا، یہاں تک کہ وہ اس عورت کے پاس پہنچ گیا۔ جب وہ عورت کے پاس داخل ہوا تو عمرو نجاشی کے پاس چلا گیا اور اس سے جا کر کہا کہ میرا فلاں ساتھی عورتوں کا رسیہ ہے، وہ آپ کے اہل کے ساتھ غلط ارادے سے داخل ہوا ہے، آپ کو اس بات سے آگاہ کر رہا ہوں۔ نجاشی نے آدمی بھیج کر دکھوایا تو عمارہ واقعی اس کی عورت کے پاس تھا۔ نجاشی نے حکم دیا اس کی پیشاب کی نالی میں ہوا بھروا دو۔ اس کے بعد اس کو سمندر کے ایک جزیرے میں ڈال دیا گیا، جس سے اس کو جنون ہو گیا اور وہ وحشی جانوروں کے ساتھ وحشی ہو گیا، اور عمرو مکہ واپس آ گیا۔ اس کے ساتھی کو اللہ نے ہلاک کر دیا تھا اور اس کا سفر کرنا گھاٹے میں رہا اور اس کی حاجت اور مقصد بھی پورا نہ ہو سکا۔ اگلی ہیڈنگ ہے قصہ القائے شیطان فی امنیتی۔ تحقیق ہم نے قصہ القائے شیطان فی امنیتی روایت کیا ہے محمد بن اسحاق سے۔ ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے یہ کہ ابو عباس الاسم نے ان کو حدیث بیان کی۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کی احمد بن عبد الجبار نے، ان کو بیان کی ابن اسحاق سے۔ اس نے دونوں قصے ذکر کیے ہیں موسیٰ بن عقبہ کی روایت والے مفہوم کے ساتھ۔ بہرحال قصہ ہجرت مروی ہے احادیث متصلہ کے ساتھ۔ اگلی ہیڈنگ ہجرت اولیٰ حبشہ۔ نمبر 1، ہمیں خبر دی ابو الحسین بن فضل قطان نے، ان کو
قتادہ نے وہ کہتے ہیں کہ پہلا شخص جس نے اللہ کی طرف سے ہجرت کی اپنے اہل کے ساتھ وہ حضرت عثمان بن عفان تھے، اور میں نے نضر بن انس سے سنا، وہ کہتے تھے کہ میں نے سنا ابو حمزہ سے یعنی انس سے، وہ کہتے تھے کہ حضرت عثمان بن عفان اپنے وطن سے نکلے تھے اور ان کے ساتھ رقیہ بنت رسول رضی اللہ عنہا تھیں ارض حبشہ کی طرف۔ انہوں نے ہجرت کی تھی دیر تک، ان کی خبر رسول اللہ تک نہ پہنچی، چنانچہ قریش کی ایک عورت آئی تھی، اس نے بتایا کہ اے محمد، میں نے تیرے داماد کو دیکھا تھا، اس کی بیوی بھی ساتھ تھی۔ حضور نے پوچھا کہ کس حال پر آپ نے ان کو دیکھا تھا؟ اس عورت نے کہا میں نے اس کو دیکھا تھا، اس نے اپنی عورت کو گدھے پر سوار کر رکھا تھا، سو وہ آگے کھینچ رہے تھے۔ رسول اللہ نے فرمایا اللہ ان کا ساتھ ہو، بے شک عثمان پہلا شخص ہے جس نے اپنی اہلیہ کے سمیت ہجرت کی ہے حضرت لوط علیہ السلام کے بعد۔ اور ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے، ان کو بشر بن موسیٰ نے، پھر انہوں نے اس کو ذکر کیا اس کی اسناد کے ساتھ اور اس کے مفہوم کے ساتھ۔ اگلی ہیڈنگ ہے ہجرت ثانیہ حبشہ۔ یہ ہجرت اس کے مطابق جو واقدی نے خیال کیا ہے بعثت رسول سے 5ویں سال میں ہوئی تھی۔ اس میں جو ہمیں حدیث بیان کی استاد ابو بکر محمد بن حسن بن فورق نے، ان کو عبداللہ بن عقبہ سے، اس نے عبداللہ بن مسعود سے، وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو رسول اللہ نے نجاشی کی طرف بھیجا تھا، ہم لوگ 80 افراد تھے اور ہمارے ساتھ جعفر بن ابو طالب اور عثمان بن مظعون تھے، اور قریش نے ہمارے پیچھے عمارہ کو اور عمرو بن عاص کو بھیجا تھا، انہوں نے ان کے ساتھ قیمتی ہدیہ اس کے لیے بھیجا تھا۔ یہ لوگ جب اس کے پاس پہنچے تو انہوں نے نجاشی کو سجدہ کیا اور ہدیہ پیش کیا اور کہا کہ کچھ لوگ ہمارے دین سے نفرت کر گئے ہیں اور وہ تیری زمین پر آ گئے ہیں۔ نجاشی نے پوچھا کہ وہ کہاں ہے؟ انہوں نے بتایا کہ وہ ان کے ملک میں ہے، اس نے ان کی طرف پیغام بھیجا۔ جعفر بن ابو طالب نے کہا کہ آج میں تمہارا خطیب بنوں گا۔ سب لوگ ان کے پیچھے پیچھے گئے، نجاشی کے پاس پہنچے تو انہوں نے اس کو سجدہ نہ کیا۔ پوچھنے والوں نے پوچھا کہ کیا ہوا، تم لوگوں نے بادشاہ کو سجدہ نہیں کیا؟ انہوں نے کہا کہ اللہ نے ہماری طرف اپنا نبی بھیجا ہے اور اس نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم لوگ اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہ کیا کریں۔ نجاشی نے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے؟ عمرو بن عاص مشرکین مکہ کا نمائندہ بیٹھا تھا، اس نے بتایا کہ یہ لوگ آپ کے خلاف ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی۔ اس نے پوچھا کہ یہ کیا کہتے ہیں عیسیٰ کے بارے میں اور ان کی ماں کے بارے میں؟ ان لوگوں نے بتایا کہ ہم وہی کچھ کہتے ہیں جو اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا ہے کہ وہ روح اللہ ہیں اور کلمت اللہ ہیں، جس کو کنواری مریم کی طرف جو کہ گناہوں سے پاک تھی القا کیا تھا، جس ماں کو کسی بشر نے ہاتھ نہیں لگایا تھا اور نہ ہی اس کے لیے بیٹے ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ نجاشی نے کہا میں شہادت دیتا ہوں وہ شخص نبی ہے۔ نجاشی نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور کہا کہ اے علماء اور درویشوں کی جماعت، تم لوگ اس بات پر کیا اضافہ کرتے ہو جو کچھ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس نے بدکاری نہیں کی تھی؟ بس خوشی ہو تم کو یا مبارک ہو تم کو اور اس نبی کو جس کی طرف سے تم لوگ یہاں آئے ہو۔ بس میں شہادت دیتا ہوں وہ شخص نبی ہے، البتہ میں پسند کرتا ہوں کہ میں ان کے پاس ہوتا اور ان کی جوتیاں اٹھاتا، یا یوں کہا تھا کہ میں اس کی خدمت کرتا۔ بس تم لوگ میری سرزمین پر جہاں چاہو رہ سکتے ہو۔ چنانچہ ابن مسعود واپس آ گیا، اس نے جلدی کی اور وہ بدر میں حاضر ہوا، مر گیا۔ نمبر 2 ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے، اور ان کو خبر دی ابو عیسیٰ نے قاسم سے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود اصحاب رسول کی ایک جماعت میں ارض حبشہ کی طرف روانہ ہوئے دریا میں، اور وہاں حبشہ میں ایک بازار تھا جہاں یہ لوگ خرید و فروخت کرتے تھے۔ عبداللہ اکیلے چلے گئے اور وہ بھی لے گئے جو کچھ ان کے پاس تھا۔ چنانچہ ان کو گھر کے مالک نے کہا جس کے پاس رہائش پذیر تھے، میں دیکھتا ہوں کہ آپ اکیلے چلے جاتے ہیں، میں ڈرتا ہوں ایک آدمی سے جس کا شر انتہا کو پہنچا ہوا ہے۔ وہ جس غریب مسافر کو ملتا ہے یا تو مار پیٹ کر یا قتل کر کے اس کا مال لے لیتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد اس نے میرے لیے اس قاتل شخص کی صفت یا حلیہ بیان کیا۔ میں جب بازار میں گیا تو اس نے اس کے حلیے سے اس کو پہچان لیا۔ میں نے اس شخص سے چھپنا شروع کر دیا لوگوں کے پیچھے پیچھے۔ وہ جس راستے پر چلتا میں اس کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کر لیتا، یہاں تک کہ میرے پاس جو کچھ تھا وہ میں نے 2 دینار کے بدلے فروخت کر دیا۔ اس کے بعد میں کسی قدر بے فکر ہو گیا۔ میں نے اس وقت سمجھا جب وہ آ کر میرے سر پر کھڑا ہو گیا اور اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، مجھ سے پوچھنے لگا کہ تیرے پاس کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا کیا آپ مجھے چھوڑ دیں گے اگر میں آپ کو دے دوں جو کچھ میرے پاس ہے؟ اس نے کہا کہ کتنی رقم ہے تیرے پاس؟ میں نے کہا کہ 2 دینار ہیں۔ اس نے کہا کہ مجھے کچھ اور بھی دیں۔ میں نے کہا میں نے انہیں 2 دینار کے بدلے میں فروختگی کی ہے۔ اس نے کہا نہیں، مجھے زیادہ دیں۔
کہتے ہیں کہ اچانک دو آدمی اس کو ٹیلے کے اوپر سے دیکھ رہے تھے۔ وہ اوپر سے اتر کر اس کے پاس آ گئے۔ اس شخص نے جب ان دو آدمیوں کو دیکھا تو اس نے مجھے چھوڑ دیا اور بھاگ گیا۔ میں نے اس کو آوازیں دینا شروع کر دیں کہ یہ لیجئے 2 دینار۔ اس نے کہا کہ مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے۔ ان 2 آدمیوں نے اس کا تعاقب شروع کر دیا اور میں اپنے ساتھیوں کی طرف واپس لوٹ آیا۔ نمبر 3، ہمیں خبر دی ابو الحسین بن فضل قطان نے، ان کو اسرائیل نے ابو اسحاق سے، اس نے ابو بردہ سے، اس نے اپنے والد سے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ نے حکم دیا کہ ہم جعفر بن ابو طالب کے ساتھ حبشہ کی سرزمین پر چلے جائیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ حبشہ میں پہنچ گئے، ہمارے پاس پیغام بھیج کر ہمیں بلایا گیا۔ جعفر نے ہم سے کہا کہ تم میں سے کوئی شخص کلام نہ کرے، آج تمہاری طرف سے میں بات کروں گا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ نجاشی کے پاس پہنچے، وہ اپنی محفل میں بیٹھا ہوا تھا۔ ان کے پاس بیٹھے ہوئے علماء اور درویشوں نے ہمیں ڈانٹا کہ بادشاہ کو سجدہ کرو۔ جعفر نے کہا ہم لوگ اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کرتے۔ نجاشی نے پوچھا کہ کیوں؟ جعفر نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف رسول بھیجا ہے، وہی جس کے بارے میں عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی تھی کہ وہ میرے بعد آئے گا۔ اس نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، اور اس نے اچھے کام کرنے کا حکم دیا ہے اور برے کام کرنے سے روکا ہے۔ نجاشی نے جعفر کی ان باتوں کو پسند کیا ہے اور اس نے پوچھا کہ وہ تمہارا رسول ابن مریم کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ جعفر نے بتایا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ ہے اور اللہ کا کلمہ ہے۔ اللہ نے ان کو گناہوں سے پاک کنواری سے پیدا کیا ہے جس کے قریب کوئی بشر نہیں آیا تھا۔ نجاشی نے زمین سے تنکا اٹھایا اور کہنے لگا، اے علماء اور درویشوں کی جماعت، یہ اس سے زیادہ کچھ نہیں کہتے جو کچھ آپ لوگ کہتے ہو ابن مریم کے بارے میں۔ اے لوگو، تمہیں خوش آمدید ہو، اور اس کو بھی جس کی طرف سے تم لوگ آئے ہو۔ میں شہادت دیتا ہوں کہ وہ اللہ کا رسول ہے، اور بے شک اس کے بارے میں عیسیٰ ابن مریم نے بشارت دی تھی۔ اگر میرے ساتھ یہ بات نہ ہوتی جس میں میں مصروف ہوں مملکت کے اندر، تو میں اس کے پاس جا کر اس کی جوتیاں اٹھانے کی سعادت حاصل کرتا۔ تم لوگ میرے ملک میں ٹھہرے رہو جب تک چاہو، اور اس نے ہمیں کھانے اور پہناوے کا انتظام کرنے کا حکم دے دیا۔ میں کہتا ہوں یہ اسناد صحیح ہے، اور ظاہر اس کا یہی ہے، دلالت کرتا ہے کہ ابو موسیٰ مکے میں تھے اور وہ جعفر بن ابو طالب کے ساتھ حبشہ کی سرزمین کی طرف نکلے تھے، جبکہ صحیح روایت یزید بن عبداللہ بن ابو بردہ سے مروی ہے۔ اس نے اپنے دادا ابو بردہ سے، اس نے ابو موسیٰ سے، کہ ان کو رسول اللہ کی بعثت کی خبر ملی تھی۔ اس وقت وہ لوگ یمن میں تھے، چنانچہ انہوں نے 50 افراد سے کچھ زائد لوگوں نے وہاں سے ہجرت کی، مگر ان کے جہاز نے ان کو حبشہ کے ساحل پر جا چھوڑا۔ وہاں پر ان کو جعفر بن ابو طالب اور ان کے ساتھی ملے۔ جعفر نے ان کو وہاں ٹھہرنے کے لیے کہا، لہٰذا وہ وہاں ٹھہر گئے، یہاں تک کہ رسول اللہ کے پاس وہ خیبر کے زمانے میں آ گئے۔ لہٰذا ابو موسیٰ موجود تھے، اور جو کچھ مکالمہ جعفر اور نجاشی کے درمیان واقع ہوا، لہٰذا ابو موسیٰ نے اس کے بارے میں خبر دی، مگر شاید راوی کو وہم ہو کہ اس قول کے کرنے میں کہ ہمیں رسول اللہ نے حکم دیا تھا کہ ہم لوگ جعفر کے ساتھ حبشہ جائیں۔ تحقیق محمد بن اسحاق بن یسار نے ذکر کیا ہے اپنی اسناد کے ساتھ طویل قصہ اس ہجرت کے بارے میں۔ نمبر 4، یہ اس میں ہے جس کی ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے، اور ان کو حارث بن حشام سے، اس نے ام سلمہ رضی اللہ عنہا زوجہ رسول سے، وہ کہتی ہیں کہ جب ہمارے اوپر مکہ تنگ کر دیا گیا اور رسول اللہ کے اصحاب کو اذیتیں دی گئیں اور وہ آزمائے گئے، اور جب انہوں نے دیکھ لیا جو ان کو مصائب پہنچے اور فتنہ ان کے دین میں یہ بھی کہ رسول اللہ ان کے دفاع کی استطاعت نہیں رکھتے، اور رسول اللہ خود تو اپنی قوم اور اپنے چچا کی وجہ سے تحفظ میں تھے، ان کو اس طرح کی تکلیف نہیں پہنچ سکتی تھی جو آپ کے اصحاب کو پہنچ رہی تھی۔ لہٰذا رسول اللہ نے ان کو فرمایا کہ بے شک حبشہ کی سرزمین پر جو بادشاہ ہے اس کے ہاں کسی پر ظلم نہیں ہوتا، لہٰذا سب لوگ اس کے پاس چلے جاؤ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کوئی سبیل پیدا کر دے۔ لہٰذا ہم لوگ اس کی طرف گروہ در گروہ نکلے، وہاں جا کر سارے ہم اکٹھے ہو گئے تھے۔ ہم لوگ ایک اچھے گھر اور اچھے پڑوس کی طرف جا کر اترے تھے، جس کی وجہ سے ہم لوگ اپنے دین پر امن اور امان میں تھے، اور وہاں اس کی طرف سے کسی ظلم کا کوئی ڈر نہیں تھا۔ نجاشی کے دربار میں قریش کا وفد۔ جب قریش نے سنا کہ ہم لوگ ایسے رہ رہے ہیں جیسے اپنے گھر میں رہتے ہیں اور امن میں ہیں، انہوں نے اس پر اتفاق کر لیا کہ وہ نجاشی کی طرف نمائندہ بھیج کر ہمیں اس کے شہروں سے نکلوا دیں گے اور ہمیں وہاں سے واپس بلوا لیں گے۔ لہٰذا انہوں نے عمرو بن عاص کو اور عبداللہ ابو ربیعہ کو روانہ کیا، اور انہوں نے نجاشی کے لیے
ہدیے اور تحائف جمع کیے اور اس کے عمائدین کے لیے بھی۔ انہوں نے عمائدین میں سے کوئی ایسا بندہ نہ چھوڑا، سب کے لیے ہدیے تیار کیے اور دونوں نمائندوں سے کہا کہ ہر وزیر مشیر کو اور ہر سردار کو اس کا ہدیہ پہنچا دیں ہم لوگوں کو نکلوانے کی بات کرنے سے پہلے، اور اگر ایسا نہ کرو کہ وہ ان لوگوں کو تمہارے بات کرنے سے قبل ہی واپس لوٹا دیں تو ضرور ایسا کرو۔ لہٰذا یہ لوگ حبشہ میں پہنچے، انہوں نے سب کے ہدیے ان کے پاس پہنچا دیے۔ اس کے بعد انہوں نے ان سے بات کی اور ان سے کہا کہ ہم لوگ اس ملک میں کچھ بے وقوفوں کے لیے آئے ہیں جو کہ ہمارے ہی اپنے ہیں مگر بے عقل ہیں، جو اپنی قوموں کے دین سے الگ ہو گئے ہیں، مگر وہ لوگ آپ کے دین میں بھی داخل نہیں ہوئے ہیں۔ ان کے بارے میں بات کریں تو آپ لوگ اس کو یہی مشورہ دیں کہ وہ ان کو واپس بھیج دے۔ انہوں نے وعدہ کر لیا کہ ہم ضرور کہیں گے۔ اس کے بعد وہ دونوں نجاشی کے پاس پہنچے ہدیے لے کر۔ ان میں سب سے زیادہ قیمتی ہدیے جو مکہ سے اس کے لیے لے کر گئے تھے وہ چمڑا تھا۔ جب اس کے ہدیے اس کو پیش کیے گئے تو اس سے انہوں نے بات کی کہ اے بادشاہ، ہمارے بے وقوفوں میں سے کچھ نوجوان اپنی قوم کے دین کو چھوڑ چکے ہیں اور آپ کے دین میں بھی داخل نہیں ہوئے ہیں۔ وہ کوئی نیا دین لے کر آئے ہیں، ہم اس کو نہیں جانتے۔ وہ آپ کے شہروں کی طرف چلے آئے ہیں، ہمیں اہل قوم نے ان کے بارے میں آپ کی طرف بھیجا ہے اور ان کے آباء و اجداد نے اور ان کے چچاؤں نے اور ان کی قوم نے، تاکہ آپ ان کو واپس ان کے پاس بھیج دیں۔ وہ لوگ ہر طرح ان سے بڑے ہیں۔ اور نجاشی کے وزیروں نے کہا کہ جناب یہ لوگ صحیح کہتے ہیں، اگر آپ ان لوگوں کو واپس بھیج دیں گے تو آپ کا حکم اور بلند ہوگا۔ یہ لوگ آپ کے دین میں بھی داخل نہیں ہوئے کہ آپ ان کو روک لیں اس وجہ سے۔ نجاشی یہ سن کر ناراض ہو گیا۔ اس کے بعد امرو سے کہا میں ان کو ان لوگوں کے پاس واپس نہیں بھیجوں گا، بلکہ پہلے میں ان کو بلا کر بات کروں گا اور دیکھوں گا کہ معاملہ کیا ہے۔ وہ لوگ ظاہر ہے مجبور ہو کر ہمارے شہروں میں آئے ہیں، انہوں نے میری پناہ میں رہنے کو پسند کیا ہے، میرے علاوہ کسی اور کے ساتھ رہنے کو پسند نہیں کیا ہے۔ اگر ان لوگوں کا معاملہ ویسا ہے جیسا کہ تم بتاتے ہو تو میں ان کو واپس ان کے لوگوں کے پاس بھیج دوں گا، اور اگر معاملہ مختلف ہے تو میں ان کو روک لوں گا اور ان کے دین میں مخل نہیں ہوں گا۔ لہٰذا نجاشی نے ان کے پاس پیغام بھیجا اور ان کو جمع کیا۔ عمرو بن عاص اور عبداللہ بن ربیعہ کے نزدیک اس سے بڑی ناپسندیدہ بات کوئی نہیں تھی کہ نجاشی ان کی بات سنے۔ ان کے پاس جب نجاشی کا نمائندہ پہنچا، اس نے ان سب کو اکٹھا کر کے پوچھا کہ تم لوگ کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم کیا کہیں گے، اللہ کی قسم ہم وہی کہتے ہیں جو کچھ ہم کہتے ہیں اور ہم جس پر ہیں اپنے دین کے معاملے میں، اور جو ہمارے نبی لے کر آئے ہیں جو کچھ بھی ہو جائے۔ جب یہ لوگ نجاشی کے پاس پہنچے تو جو ان میں سے نجاشی سے کلام کرنے والا تھا وہ حضرت جعفر بن ابو طالب تھا۔ نجاشی نے اس سے پوچھا کہ یہ کیسا دین ہے تم لوگ جس پر ہو؟ تم لوگوں نے قوم کا دین چھوڑ دیا ہے، تم یہودیت میں بھی داخل نہیں ہوئے نہ ہی عیسائیت میں، یہ کون سا دین ہے؟ جعفر نے بتایا کہ اے بادشاہ، ہم لوگ شرک پر تھے، ہم بتوں کی عبادت کرتے تھے اور ہم مردار کھاتے تھے، ہم لوگ مہینوں کی حرمت کو مؤخر ملتوی کر دیتے تھے، ہم حرام کردہ چیزوں کو حلال کروا لیتے تھے، ہمارے بعض سے خون بہانے میں وغیرہ، نہ ہی ہم کسی چیز کو حلال رہنے دیتے نہ ہی حرام رہنے دیتے۔ اللہ نے ہمارے اندر نبی بھیجا، ہمارے نفسوں میں سے ہم جس کی وعدہ وفائی کو، جس کی سچائی کو، جس کی امانت داری کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ اس نے ہمیں اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی دعوت دی ہے کہ ہم صرف اسی کی عبادت کریں اور ہم صلہ رحمی کریں، ہم پڑوس سے اچھا سلوک کریں، ہم نماز اللہ کے لیے پڑھیں، روزہ رکھیں اور اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں۔ اگلی ہیڈنگ، جعفر بن ابو طالب نے سورہ مریم کی تلاوت کی۔ کہتے ہیں نجاشی نے پوچھا کہ تیرے پاس کوئی چیز ہے اس میں سے جو وہ لایا؟ اور حالت یہ تھی کہ اس نے بڑے بڑے عیسائی عالم بلا رکھے تھے۔ اس نے ان کو حکم دیا کہ وہ صحیفے کھول کر بیٹھیں اس کے ارد گرد۔ لہٰذا حضرت جعفر نے اس سے کہا جی ہاں ہے۔ نجاشی نے کہا لائیے وہ وحی اور کتاب میرے سامنے پڑھیے۔ اس نے سورہ کاف ہا یا عین صاد یعنی سورہ مریم کا آغاز تلاوت کیا۔ اللہ کی قسم نجاشی رو پڑا، یہاں تک کہ اس کی داڑھی تر ہو گئی، اور اس کے عیسائی پادری رو پڑے، روتے روتے ان کے صحیفے بھیگ گئے۔ پھر نجاشی نے کہا کہ بے شک یہ کلام اسی منبع سے نکلا ہے جو عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے، تم لوگ کامیاب لوٹ جاؤ۔ نہیں، اللہ کی قسم میں ان لوگوں کو واپس نہیں بھیجوں گا۔ پس ہم لوگ اس کے ہاں سے نکل پڑے۔ سب سے پیچھے عبداللہ بن ابو ربیعہ رہ گیا تھا۔ عمرو بن عاص نے اس سے کہا اللہ کی قسم میں ضرور اس کے پاس آؤں گا، میں ان کے پودے کو جڑ سے اکھاڑ دوں گا، میں اس کو ضرور بتاؤں گا کہ یہ لوگ یہ خیال رکھتے ہیں بادشاہ کو الہ جس کی وہ عبادت کرتا ہے عیسیٰ بن مریم بندہ ہے۔ عبداللہ بن ربیعہ نے اس سے کہا نہیں نہیں، ایسا نہ کرنا، کیونکہ اگرچہ یہ لوگ ہمارے مخالف ہیں
دین اور عقیدے میں، مگر بے شک ان کا ہم سے رشتہ اور رحم ہے اور ان کا حق ہے۔ اس نے کہا نہیں، میں ضرور ایسا کروں گا۔ جب اگلی صبح ہوئی تو عمرو بن عاص نجاشی کے دربار میں پھر آیا اور کہنے لگا، اے بادشاہ، یہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بڑی بھاری بات کہتے ہیں، آپ ان کو بلا کر پوچھیں۔ اس نے ان لوگوں کو بلایا۔ مسلمان کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر اس سے بڑی پریشانی کبھی نہ آئی تھی، لہٰذا ہم سب نے ایک دوسرے سے کہا ہم لوگ اس کو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا بتائیں اگر وہ ہم سے اس کے بارے میں پوچھ بیٹھے۔ حضرت جعفر نے کہا، اللہ کی قسم ہم اس کو وہی کچھ کہیں گے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا ہے، اور وہی جس کا ہمارے نبی نے اس بارے میں حکم دیا ہے کہ ہم وہ کہا کریں ان کے بارے میں۔ سب لوگ اس کے پاس دربار میں داخل ہوئے اور اس کے پاس پادری بیٹھے تھے۔ نجاشی نے پوچھا کہ تم لوگ کیا کہتے ہو عیسیٰ بن مریم کے بارے میں؟ جعفر نے اس سے کہا، ہم کہتے ہیں کہ وہ اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول تھا، اور اللہ کا کلمہ تھا اور اللہ کی روح تھا جسے اس نے مریم کی طرف ڈالا تھا، جو کہ کنواری تھی، گناہوں سے پاک تھی۔ نجاشی نے اپنا ہاتھ زمین کی طرف جھکایا اور اس نے اپنی 2 انگلیوں کے درمیان ایک چھوٹی سی لکڑی کا ٹکڑا یا عام تنکا لیا اور کہا، جو کچھ تم نے عیسیٰ بن مریم کے بارے میں کہا ہے وہ وہی کچھ تھے، اس کے ماں سوا کچھ بھی نہیں تھے، اس کے بعد بس یہی لکڑی یا تنکا ہی ہے۔ یہ سن کر اس کے پادری پیچھے ہٹ گئے۔ نجاشی نے کہا کہ اگر تم پیچھے ہٹ بھی جاؤ، یعنی اگر تم مجھے چھوڑ بھی جاؤ، تو بھی اللہ کی قسم مجھے اس بات کی پرواہ نہیں ہے۔ جاؤ، تم میری زمین پر سیوم ہو، اور سیوم کا مطلب امن میں ہو۔ جو شخص تمہیں برا کہے وہ نقصان میں ہے، جو شخص تمہیں گالی دے وہ نقصان میں ہے، جو شخص تمہیں برا کہے وہ نقصان میں ہے۔ 3 بار کہا۔ میں یہ پسند نہیں کرتا کہ میرے لیے دبر ہو اور میں اس کے بدلے میں تم لوگوں میں سے کسی کو تکلیف پہنچاؤں۔ دبر ان کی زبان میں سونے کو کہتے ہیں۔ بس اللہ کی قسم اللہ نے مجھ سے اس وقت کوئی رشوت نہیں لی تھی جب اس نے میرا ملک مجھے واپس دیا تھا کہ میں اس بارے میں رشوت لے لوں، اور اللہ نے میرے بارے میں لوگوں کی بات نہیں مانی تھی کہ میں اس بارے میں لوگوں کی بات مانوں۔ پھر اس نے وزیروں کو حکم دیا کہ ان دونوں عمرو بن عاص اور عبداللہ بن ربیعہ کو ان کے ہدیے واپس کر دو، مجھے ان ہدیوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ان کو میرے شہروں سے نکال دیا جائے۔ لہٰذا وہ اس طرح رسوا ہو کر واپس آئے، اس حال میں کہ جو کچھ لے کر گئے تھے وہ بھی ان کے منہ پر مار دیا گیا۔ اگلی ہیڈنگ ہے نجاشی کے خلاف بغاوت کا واقعہ۔ حضرت جعفر کہتے ہیں کہ ہم لوگ کے ایک بہتر پڑوسی گھر میں رہتے رہے، زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ حبشہ کے ایک آدمی نے نجاشی کے خلاف خروج اور بغاوت کر دی، جو اس کے ساتھ حکومت میں جھگڑا کر رہا تھا۔ اللہ کی قسم ہم نے کوئی ایسا حزن نہیں دیکھا تھا جس نے ہمیں غمگین کیا ہو، ایسا غم جو اس سے زیادہ سخت ہو۔ ہمیں یہ خوف تھا اگر وہ حکومت اور ملک پر قابض ہو گیا، وہ ایسا ہوگا کہ ہمارا حق نہیں پہچانے گا جس قدر نجاشی پہچانتا ہے۔ لہٰذا ہم لوگ اللہ سے دعا کرنے لگے اور اس کے لیے اللہ کی نصرت طلب کرنے لگے۔ نجاشی بھی اس کی طرف مقابلے کے لیے نکلا، لہٰذا وہاں جتنے اصحاب رسول موجود تھے ہم لوگوں نے ایک دوسرے سے مشورہ کیا کہ کون یہاں سے جائے اور جا کر اصل صورتحال کا جائزہ لے کر مشاہدہ کر کے ہمیں اصل صورتحال سے آگاہ کرے۔ زبیر نے کہا، جو کہ حاضرین میں ہی سے نوجوان تھا، کہ میں جاتا ہوں۔ سفر چونکہ دریائی تھا، ہم لوگوں نے اس کے لیے مشق میں ہوا بھری۔ اس نے اس کو سینے تلے دبایا اور دریائے نیل میں تیرنے لگا، یہاں تک کہ وہ اس کے کنارے نکل گیا جہاں وہ جا کر لوگوں سے مل گیا۔ لہٰذا وہ وقوعے میں حاضر ہوا۔ اللہ نے اس بادشاہ کو شکست دی اور اس کو ہلاک کر دیا، اور اس طرح نجاشی اس پر غالب آ گیا۔ چنانچہ زبیر واپس ہمارے پاس آ گیا جو معلومات کرنے گیا تھا۔ دور سے ہمارے لیے چادر ہلانے لگا۔ وہ کہہ رہا تھا، خبردار، خوش ہو جاؤ، تحقیق اللہ نے نجاشی کو غالب کیا ہے۔ اللہ کی قسم ہم لوگ ایسی کوئی خوشی ہرگز نہیں جانتے جس قدر خوشی ہمیں نجاشی کے غلبے سے ہوئی۔ اس کے بعد ہم اس کے پاس مقیم رہے، یہاں تک کہ ہم میں سے جس کو جانا تھا وہ مکے واپس چلا گیا اور جس کو رہنا تھا وہ رہ گیا۔ زہری کہتے ہیں کہ یہ حدیث مجھے عروہ بن زبیر کے واسطے سے بیان کی گئی۔ اس نے نقل کی حضرت ام سلمہ زوجہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ چنانچہ عروہ نے کہا، کیا آپ کو معلوم ہے کہ نجاشی کی اس بات کا کیا مطلب تھا کہ اللہ نے مجھ سے رشوت نہیں لی تھی جب اس نے میرا ملک اور اقتدار مجھے واپس کیا تھا کہ میں بھی اس معاملے میں رشوت لوں، اور اللہ نے میرے بارے میں لوگوں کی بات نہیں مانی تھی کہ میں آج اس بارے میں لوگوں کی بات مانوں؟ اس نے کہا کہ نہیں، مجھے معلوم نہیں۔ اس نے بتایا کہ مجھے اس بارے میں بات بتائی تھی ابو بکر بن عبد الرحمن بن حارث نے ام سلمہ سے۔ پس عروہ نے کہا کہ بے شک سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے مجھے بات بتائی تھی کہ نجاشی کا والد اپنی قوم کا بادشاہ تھا اور اس کا ایک حقیقی بھائی تھا، 12 اس کے بیٹے تھے، مگر نجاشی کے والد کا نجاشی کے علاوہ دوسرا کوئی بیٹا نہیں تھا۔
چنانچہ حبشے والوں نے باہم یہ سازش کی کہ ہم نجاشی کے والد بادشاہ حبشہ کو قتل کر دیں اور اس کی جگہ ہم اس کے بھائی کو بادشاہ بنا دیں۔ اس کے 12 حقیقی بیٹے ہیں جو کہ ایک دوسرے کے بعد ملک کے وارث بنتے جائیں گے، تو اس طرح حبشہ کی حکومت طویل زمانے تک ان کے پاس رہے گی اور اس طرح ان کے درمیان اختلاف بھی نہیں ہوگا۔ لہٰذا اس سازش کے نتیجے میں وہ لوگ نجاشی کے والد پر چڑھ دوڑے اور انہوں نے اس کو قتل کر دیا اور اس کے بھائی کو انہوں نے اقتدار منتقل کر کے بادشاہ بنا دیا۔ نجاشی جو کہ ذہین لڑکا تھا، چچا کے پاس رہا تو اس پر غالب رہنے لگا۔ وہ اس طرح کہ یہ اس کے امور تدبیر اس کے سوا کوئی نہ کرتا، بس وہی کرتا۔ حبشہ والوں نے جب دیکھا سازشیوں نے کہ اس کا چچا کے آگے بھی ایک خاص مقام ہے، تو یہ تو اپنے چچا کے معاملے پر بھی غالب آتا جا رہا ہے، پھر ان کو خطرہ ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ اس کا چچا بھی اس کی ذہانت اور مدبر ہونے کی وجہ سے حکومت اس کے حوالے کر دے۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کو پتہ چل جائے گا کہ اس کے باپ کو ہم نے قتل کیا تھا۔ اگر ایسا ہو گیا تو وہ ہم میں سے کسی شریف اور عزت دار کو زندہ نہیں چھوڑے گا بلکہ قتل کر دے گا۔ لہٰذا پھر انہوں نے سازش کی اس کے خلاف کہ یا تو اس کو بھی قتل کر دیں یا اس کو جلا وطن کر کے اپنے شہروں سے نکال دیں۔ چنانچہ وہ یہ مشورہ لے کر اس کے چچا کے پاس پہنچے جو کہ بادشاہ تھا۔ انہوں نے کہا، اس لڑکے کا تیرے ہاں کوئی مقام پیدا ہو رہا ہے، وہ ہم دیکھ رہے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ اس کے باپ کو ہم نے قتل کیا تھا اور اس کی جگہ آپ کو اقتدار کا مالک بنایا تھا۔ ہمیں خطرہ ہے کہ کہیں اس کو آپ نے ہمارے اوپر حکمران بنا دیا تو یہ ہم لوگوں کو قتل کرا دے گا۔ اب دو صورتیں ہیں، یا تو ہم اس کو قتل کر دیتے ہیں یا تم اس کو جلا وطن کر دو اور ہمارے شہروں سے اس کو نکال دو۔ اس نے کہا، ہلاک ہو جاؤ، تم لوگوں نے کل اس کے باپ کو مار دیا ہے اور آج اس کو مروا رہے ہو۔ ایسا نہ کرو، بلکہ میں اس کو تمہارے شہروں سے نکال دیتا ہوں۔ چنانچہ اس مشورے کے مطابق وہ لوگ اس کو بازار میں لے گئے اور انہوں نے اس کو تاجروں میں سے کسی تاجر کے پاس 6 یا 700 درہم کے بدلے میں فروخت کر دیا۔ انہوں نے اس کو کشتی میں پھینک دیا اور وہ اسے لے کر چلا گیا۔ جب شام ہوئی تو موسم خریف کے بادل اٹھے اور بارش شروع ہو گئی۔ نجاشی لڑکے کا وہ چچا جو اقتدار پر قابض تھا بارش میں نہانے چلا گیا۔ اس پر بجلی گری جس سے وہ ہلاک ہو گیا۔ چنانچہ وہ لوگ جلدی سے اس کے بیٹے کے پاس بھاگے کہ ان کو اقتدار حوالے کریں، مگر وہ تو احمق ہی پیدا ہوئے تھے، ان میں سے کسی میں کوئی خیر فلاح نہیں تھی۔ لہٰذا پورے حبشہ میں قلق اور اضطراب پیدا ہو گیا۔ لہٰذا اب ان لوگوں نے ایک دوسرے سے کہا، اللہ کی قسم، تم لوگ چاہتے ہو کہ تمہارا بادشاہ ایسا ہو جس کے بغیر تمہارے معاملے کو کوئی درست نہیں چلا سکتا، وہی ہے جو کل سے غائب ہے۔ اگر تم لوگوں کو حبشہ کے معاملے کو درست چلانے کی ضرورت ہے تو فوراً اسی کو واپس لے آؤ، اس سے قبل کہ وہ چلا جائے اور ہاتھ سے نکل جائے۔ چنانچہ وہ اس کی طلب میں نکلے، انہوں نے اس کو پا لیا اور اس کو وہیں لے آئے۔ انہوں نے واپس لا کر اس کے سر پر تاج رکھا اور اس کو اس کے تخت شاہی پر بٹھایا اور اس کو اقتدار حوالے کر دیا۔ مگر اس تاجر نے کہا، میرا مال مجھے واپس دے دو جیسے تم نے میرا لڑکا واپس لے لیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم تجھے رقم نہیں دیں گے۔ اس نے کہا کہ اگر یہ بات ہے تو میں اس لڑکے کے بارے میں بادشاہ سے بات کروں گا۔ انہوں نے کہا، ٹھیک ہے، بات کر لو۔ وہ گیا، اس نے جا کر کہا، اے بادشاہ، میں نے ایک لڑکا ان لوگوں سے خریدا تھا، اب اس کو یہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ وہ یہی ہے۔ ان لوگوں نے وہ مجھ سے واپس چھین لیا ہے جس کی انہوں نے قیمت وصول کر لی تھی، اور میرا مال بھی واپس نہیں کر رہے۔ بس پہلی خبر اس کی طرف سے اور پہلا مضبوط اور انصاف پر مبنی نجاشی کی طرف سے یہی تھا کہ یا تو اس کا مال واپس اس کو کیا جائے ورنہ لڑکا اس کے ہاتھ میں دے دیا جائے، وہ جہاں چاہے اس کو لے جائے۔ وہ لوگ کہنے لگے، ہم اس کو مال دے دیتے ہیں۔ لہٰذا انہوں نے اس کو مال واپس کر دیا۔ یہی مراد تھی نجاشی کی، اور اس بات کی طرف اشارہ کر رہے تھے جب انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ اللہ نے جب میرا ملک مجھے واپس دلوایا تو اس نے مجھ سے اس پر کوئی رشوت نہیں لی تھی اور میرے بارے میں اس نے لوگوں کی بات بھی نہیں مانی تھی۔ آج میں دین کے معاملے میں کیوں لوگوں کی بات مانوں؟